السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلبن نے اپنے جانثاروں کے چہروں پر لکھی ہوئی پریشانیوں کو فوراً پڑھ لیا۔ تم اس معمولی سی طغیانی کی طرف دیکھ رہے ہو جس نے ایک حقیر سی ندی کے سینے میں تلاطم برپا کر رکھا ہے۔ افسوس تم نے اپنے سلطان کے سینے کی جانب نگاہ نہیں کی جہاں نفرت و انتقام کا ایسا سیلاب آیا ہے کہ جس نے بلبن کے دلوں کی چٹانوں میں ہزاروں شگاف ڈال دیے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں آسمانی بارش کی اس پھوار کو دیکھوں یا اپنے دل سے ابلتے ہوئے خون کے سمندر پر نظر ڈالوں۔ بلبن کے لہجے میں قہر کی آمیزش کے ساتھ کچھ ایسا کرب بھی شامل تھا کہ تمام سپاہی لرز کر رہ گئے اور احساس ندامت سے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ اگرچہ گنگا کا پانی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق بہا کر لے جائے، لیکن ہم پھر بھی اپنے جسم اس کے حوالے کر دیں گے۔ دریا کے پاس چند ڈوبتی ابھرتی موجوں کے سوا اور کیا ہے، مگر ہم ایک سلسلہ موج بلاخیز رکھتے ہیں۔ گنگا کو ہمیں راستہ دینا ہی ہوگا۔ بوڑھے سلطان کے حوصلوں کو دیکھ کر جوانیاں شرما رہی تھیں اور غیاث الدین بلبن شجاعت و مردانگی کی طویل داستان میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہا تھا۔ پھر ہندوستان کا یہ جانباز فرما روا اپنے لشکر جرار کو لے کر ناہموار راہوں پر آگے بڑھا۔ اس دوران امیر تغرل کے جاسوسوں نے خبر دی کہ اب کی بادشاہی افواج کی قیادت سلطان خود کر رہا ہے۔ تغرل سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بوڑھا اور بیمار بلبن ایسے ناسازگار موسم میں قصر سفید سے نکل کر لکھنوتی آ پہنچے گا۔ میں تمہاری ان اطلاعات کا کیا مفہوم اخذ کروں جب تم نے کہا تھا کہ سلطان کو شدید بیماری نے تھکا ڈالا ہے اور اب وہ کسی محاذ جنگ پر مارکہ آرائی کے قابل نہیں رہا ہے؟ تغرل نے انتہائی برہم لہجے میں اپنے جاسوسوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ خداوند عالم، جاسوسوں نے لرزتے جسموں کے ساتھ دست بستہ عرض کیا، ہمیں خود بھی حیرت ہے کہ وہ بوڑھا شیر اپنی کچھار سے باہر کس طرح نکل آیا۔ امیر تغرل کے مصاحب اسے خداوند عالم کے لقب سے پکارتے تھے اور وہ اس لفظ کی گونج سے اس قدر سرشار ہو جاتا تھا کہ خیالوں میں اپنے آپ کو پوری دنیا کا مالک سمجھنے لگتا تھا۔ مگر اس بار خداوند عالم کی تکرار نے امیر تغرل کے اعصاب پر کوئی خوشگوار اثر نہیں چھوڑا۔ اسے شیر مت کہو۔ تغرل کا لہجہ کچھ اور قہرناک ہو گیا تھا۔ ہماری جانثاریوں اور سرفروشیوں نے اسے شہنشاہ بنایا تھا۔ آج جب ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اہل دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ تندرست و توانا شیر ہے یا شکست کے زخموں سے چور لنگڑاتا ہوا ایک ناتواں اور حقیر چیتا۔ امیر تغرل اپنے جاسوسوں اور مشیروں کو ڈانٹ کر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ غیاث الدین بلبن کی آمد سے اس کے اقتدار پر کوئی ضرب نہیں پڑے گی، مگر اندر سے وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ تغرل کو ماضی کے وہ مناظر یاد آ رہے تھے کہ جب اس کی گردن میں بلبن کا طوق غلامی موجود تھا اور وہ آقا کی خوشنودی کے لیے ایک ایک قدم پر سجدہ ریز نظر آتا تھا۔ اس احساس غلامی نے تغرل کو ناقابل بیان خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ تغرل نے اپنے تاریک ماضی کو جھٹلا کر آقا کے وجود کی نفی کرنا چاہی، لیکن وہ بلبن کی شخصیت کے طلسم سے آزاد نہیں ہو سکا۔ اگر تغرل کو ذرا بھی یقین ہو جاتا کہ ملک ترقی اور امیر خان کی طرح بلبن بھی شکست سے دوچار ہوگا تو وہ بے لباس ہو کر اپنے آقا کے مقابلے پر اتر آتا، لیکن تغرل اچھی طرح جانتا تھا کہ بلبن کس شان کا سپاہی ہے اور وقت نے کیسی کیسی عظیم الشان فتوحات کے تغمے اس کے جسم پر سجائے ہیں۔ اسی خیال نے تغرل کو مجبور کیا کہ وہ مارکہ آرائی سے گریز کرے۔ پھر تغرل کے فوجیوں نے یہ عجیب و غریب حکم سنا، تمام سپاہی اپنا سامان سفر باندھیں اور لکھنوئی سے جاج نگر کی طرف کوچ کریں۔ کہاں سلطان سے مقابلے کے لیے پرجوش تقریریں اور بلند و بانگ دعوے، اور کہاں یہ فرار۔ سپاہیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ تغرل کے حکم کے بندے تھے۔ چاروں ناچار جاج نگر کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ معتمد سپہ سالاروں نے اپنے فرما روا سے
اس حکمت عملی کی وجہ دریافت کی تو وہ انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، میں اپنے پسندیدہ محاذ پر بلبن کا مقابلہ کروں گا۔ تغرل نے شاطرانہ لہجے میں کہا، میں لکھنوتی کی حدود سے نکل کر اسے حیران کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تغرل اپنا تمام خزانہ ساتھ لے کر جاج نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلبن کو اپنے منصوبے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید بارشوں اور ناہموار راستوں نے کئی مقامات پر سلطانی افواج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایسے موقع پر بلبن جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر اپنے سپہ سالاروں سے کہنے لگتا، شاید قدرت بھی تغرل کی مدد کر رہی ہے۔ اگر اسی طرح تاخیر ہوتی رہی تو وہ نمک حرام کسی محفوظ مقام پر بآسانی منتقل ہو سکتا ہے، مگر وہ میری شمشیر کی زر سے کب تک بچے گا؟ یہ شمشیر اسی لیے ڈھالی گئی ہے کہ غداروں کا خون پیتی رہے اور اس کی آب و تاب ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ بلبن کے سپہ سالار جواب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، مگر انہیں اپنے تجربات کی روشنی میں یہ اندازہ ضرور تھا کہ سلطان نے تغرل کی سرکوبی کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے، اور یہ موسم کی ناسازگاری ہی کا نتیجہ تھا کہ بلبن کو لکھنوتی پہنچنے میں دیر ہو گئی اور تغرل اپنے خزانے کے ساتھ جاج نگر کی طرف نکل گیا۔ دراصل تغرل کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جاج نگر پر قبضہ کر کے کچھ دنوں وہاں قیام کرے گا، اور جب غیاث الدین بلبن موسم کی سختیوں سے بیزار ہو کر دہلی واپس چلا جائے گا تو وہ دوبارہ لکھنوتی پر لشکر کشی کر کے اس علاقے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے گا۔ بلبن کو تغرل کے اس فرار پر شدید مایوسی ہوئی، مگر وہ فوراً ہی نا امیدیوں کے گرداب سے نکل آیا۔ سلطان نے اپنے دو معتمد سالاروں حسام الدین اور باربیک برلاس کو لکھنوتی کا نگران مقرر کیا اور خود تغرل کے تعاقب میں جاج نگر کی طرف بڑھا۔ جب بلبن سنار گاؤں کی سرحد پر پہنچا تو وہاں کے راجا نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر فرما روائے ہند کو اپنی نمک خواری کا یقین دلاتے ہوئے کہا، اگر تغرل کو جنگ میں شکست ہوئی اور اس نے دریا کے راستے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ حکومت کے غدار کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دے گا۔ بلبن راجا کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس طرح تغرل کے گرد سلطانی افواج کا دائرہ مزید تنگ ہو جاتا اور اس کے بھاگنے کے امکانات بڑی حد تک ختم ہو جاتے۔ سنار گاؤں کا بندوبست کر کے بلبن نے 3-4 منزلیں طے کی۔ اچانک اسے یہ حیران کن خبر ملی کہ تغرل کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ بلبن اس مقام پر ٹھہر گیا اور اس نے اپنے سپہ سالار باربیک برلاس کو طلب کر کے نیا حکم دیا، اس مکار چوہے کو تلاش کرو جو کسی سوراخ میں چھپ گیا ہے۔ باربیک برلاس 7,000 سپاہی لے کر آگے بڑھا۔ اس نے 10-10 12-12 کوس تک ایک ایک چپا چھان مارا، مگر تغرل یا اس کے لشکر کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ برلاس بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، مگر اس کا سفر جاری رہا۔ ایک دن کول کا حاکم ملک محمد تیر انداز اور اس کا بھائی ملک مقدر 40-50 سپاہیوں کے ساتھ لشکر کی آگے آگے جا رہے تھے۔ تغرل کی تلاش کے سلسلے میں سلطان کا ہر سپاہی مضطرب بھی تھا اور پرجوش بھی۔ ملک محمد اور ملک مقدر اس جذبے کے تحت لشکر سے بہت دور نکل گئے تھے۔ اچانک انہیں راستے میں چند بنیے نظر آئے۔ ملک محمد کو اجنبیوں پر شک گزرا اور اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے بنیوں کو گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ ہمیں کس جرم میں پکڑا گیا ہے؟ ایک بنیے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ہم تو اناج اور دالوں کے تاجر ہیں۔ ملک محمد نے غور سے بنیوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ملک محمد نے بنیوں کو متاثر کرنے کے لیے تند و تیز لہجے میں کہا۔ تمہارے جان و مال محفوظ رہیں گے، مگر اس شرط پر کہ تم ہمیں تغرل کا پتہ بتا دو۔ ہمارا تغرل سے کیا تعلق ہے؟ وہ لکھنوتی کا حکمران اور ہم غریب سوداگر۔ دوسرے بنیے نے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ملک محمد کے ہونٹوں سے آگ برسنے لگی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اپنے گھروں کو زندہ نہیں پہنچ سکو گے۔ اس ویرانے میں تمہاری چتائیں جلا دی جائیں گی۔ تمام بنیوں نے بیک زبان کہا کہ تغرل سے ان کی کوئی شناسائی نہیں، وہ تو قرب و جوار کے علاقے میں
غلہ فروخت کر کے آ رہے ہیں۔ ملک محمد کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ براہ راست تشدد پر اتر آئے اور اناج کے سوداگروں کو زبال کھولنے کے لیے مجبور کر دے۔ اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دو۔ ملک محمد نے ایک بنیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے غلے کا تاجر اپنے خون میں نہا گیا اور اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ تمام بنیوں نے آگے بڑھ کر ملک محمد کے پیروں پر اپنے سر رکھ دیے۔ تمہیں جس قدر مال و متاع درکار ہے خوشی سے لے لو، مگر ہمیں اپنے گھروں کو جانے دو۔ اب کی بار میں انکار نہیں سنوں گا، مجھے تغرل کا سراغ چاہیے۔ ملک محمد کے لہجے میں اتنی سفاکی تھی کہ بنیے اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے صاف صاف کہہ دیا، تمہارے اور تغرل کے درمیان 1 کوس کا فاصلہ ہے، ہم اس کو غلہ دے کر آ رہے ہیں۔ اگر تم نے آج ہی تغرل کا پیچھا کیا تو اس تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ وہ جاج نگر چلا جائے گا۔ ملک محمد نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور تمام بنیوں کو اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ پیغام دے کر ملک برلاس کے پاس بھیج دیا۔ اگر آپ نے تاخیر سے کام لیا تو اس غدار کے بھاگ جانے کا قوی امکان ہے۔ سپاہیوں کے جاتے ہی ملک محمد ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ بہت دور اسے ایک خیمہ نظر آیا۔ ملک محمد نے سوچا کہ اگر سپہ سالار برلاس بر وقت کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو جاج نگر کے جنگلات تغرل کو پناہ دے دیں گے اور پھر اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی ملک محمد نے برلاس کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور تیز رفتاری سے اس طرف بڑھا جہاں تغرل کا خیمہ تھا۔ ملک محمد بہت احتیاط کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جب فاصلہ کچھ کم ہوا تو ملک محمد نے دیکھا کہ تغرل کا خیمہ لشکر سے الگ تھلگ ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے بنایا گیا ہے۔ تلواروں پر اپنی گرفت مضبوط کر لو، ملک محمد نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس قدر مستعد حالت میں رہنا ہے کہ میری ایک آواز پر تمام شمشیریں بے نیام ہو جائیں۔ تقریباً 50 سپاہیوں نے بہت غور سے اپنے سالار کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری ہدایات کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ اور بے نیازی کا رنگ نمایاں کر لو۔ ملک محمد نے کہا، تمہیں دیکھ کر یہ گمان نہ گزرے کہ تمہارا تعلق تغرل کی دشمن فوج سے ہے۔ سپاہیوں نے ایک بار پھر حیرت سے اپنے امیر لشکر کی طرف دیکھا۔ تمہاری حرکات و سکنات سے یہی ظاہر ہونا چاہیے کہ تم بھی تغرل کی فوج کا ایک حصہ ہو۔ ملک محمد نے اپنی جنگی حکمت عملی بیان کی اور سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھا۔ ملک محمد نے دیکھا کہ تغرل کے سپاہی دور دور پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہتھیار کھول دیے ہیں اور گھوڑے ادھر ادھر گھاس چرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ تغرل تعاقب کے ہر خطرے سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا ہے۔ ملک محمد نے اپنے بھائی ملک مقدر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، نمک حرام کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ سلطانی لشکر اسے پانے کے لیے کتنا بے قرار ہے، مگر ہمارے یہ چند سپاہی اس پر کس طرح قابو پائیں گے؟ ملک مقدر کا لہجہ فکر انگیز تھا۔ تم اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو، ملک محمد نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ہے، بس خدا ہماری دستگیری کرے۔ مٹھی بھر سپاہی تغرل کی نام نہاد حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کافی ہیں۔ ملک مقدر یا مقدر خاموش رہا۔ ابھی تک وہ اپنے بھائی کے منصوبے کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ ملک محمد نے قصداً وہ راستہ اختیار کیا جہاں تغرل کے سپاہیوں کی بہت تھوڑی تعداد موجود تھی۔ اس طرح کسی بڑے تصادم کے امکانات بہت کم تھے اور ملک محمد کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا تھا۔ ملک محمد کچھ اور آگے بڑھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو معمولی فاصلہ رکھتے ہوئے منتشر ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ تغرل کے فوجیوں نے آنے والوں کو چونک کر دیکھا، مگر ملک محمد کے سپاہی بڑے اطمینان سے ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مشکل مرحلہ آسانی کے ساتھ طے ہو گیا۔ اب ملک محمد ان دشمن سپاہیوں کے قریب پہنچ گیا تھا جو تغرل کی حفاظت پر مامور کیے گئے تھے۔ تغرل کے سر پر بدبختی سایہ فگن تھی۔ اس کے محافظ سپاہی
سلطان کے فوجیوں کو نہ پہچان سکے۔ اچانک ملک محمد کے حکم پر اس کے جانثار سپاہیوں نے تلواریں بے نیام کر لیں اور تغرل کے نگہبان دستے پر جھپٹ پڑے۔ یہ سب کچھ اس برق رفتاری کے ساتھ ہوا تھا کہ تغرل کے سپاہی خود اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ ملک محمد کے تجربہ کار فوجی شمشیر زنی کا ہنر دکھاتے ہوئے اس طرح حملے کر رہے تھے کہ تغرل کے سپاہی اپنے دفاع کی صلاحیت کھو چکے تھے اور بے موت مارے جا رہے تھے۔ یکایک ملک محمد نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے یہ نعرہ بلند کیا، ہندوستان کی حکومت صرف سلطان غیاث الدین بلبن کا حصہ ہے۔ اب اس نعرے کی گونج ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ ملک محمد نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ بھی اس کی آواز میں آواز ملائیں۔ پھر دفعتاً جنگل کا وہ سنسان علاقہ پرجوش نعروں سے گونجنے لگا۔ ہند کی سلطنت صرف سلطان بلبن کا حصہ ہے۔ تقریباً 50 فوجیوں کی بلند آوازوں نے ویرانی اور سناٹے کا جگر چاک کر ڈالا۔ جب تغرل نے یہ شور سنا تو وہ سمجھ گیا کہ بلبن خود اس کے سر پر آ پہنچا ہے۔ اس خیال نے تغرل کو بدحواس کر دیا اور وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں خیمے کے عقبی حصے سے باہر نکلا اور ایک گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ اگر تغرل اپنے لشکر کی طرف چلا جاتا تو ملک محمد کے چند سپاہی اس کا تعاقب کرنے سے عاجز رہتے اور پھر بچاؤ کی کوئی صورت نکل آتی، مگر تغرل کی نمک حرامیوں کے وبال نے اسے وحشت زدہ کر دیا تھا اور یہی بدحواسی اس کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ تغرل اپنے لشکر کی طرف جانے کی بجائے اس چھوٹی سی ندی کی طرف بڑھا جو قریب ہی بہہ رہی تھی۔ تغرل چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد ندی پار کر کے جاج نگر پہنچ جائے، شاید وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتا، مگر ملک محمد کا بھائی ملک مقدر اپنی جان پر کھیل کر اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ ملک محمد نے اچانک ایک اور چال چلی۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، تم نے جس نمک حرام کے ساتھ مل کر سلطان غیاث الدین بلبن سے غداری کی تھی وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب اپنے آقا کو پکارو کہ وہ تمہیں شاہی قہر و غضب سے بچانے کے لیے واپس لوٹ کر آ جائے، مگر یاد رکھو کہ وہ ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ تغرل خود غرض بھی تھا اور بزدل بھی۔ اب تمہاری نجات کا کوئی تیسرا راستہ نہیں، ہتھیار پھینک کر دوبارہ سلطان کی غلامی کا طوق پہن لو یا پھر تم بھی اپنے نمک حرام آقا کی طرح فرار ہو جاؤ۔ ملک محمد اور اس کے سپاہیوں کی تیز آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ تغرل کے فرار کی خبر سن کر اس کے لشکر میں سخت ابتری پھیل گئی۔ کچھ فوجیوں نے سوچا کہ وہ مرکز کی طرف لوٹ جائیں اور سلطان کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر کے رحم کی بھیک مانگیں، مگر دوسرے سپاہیوں نے انہیں اس ارادے سے باز رکھتے ہوئے کہا، جدھر بھی راہ ملے ادھر بھاگ چلو، سلطان مجرموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پھر ملک محمد نے دیکھا کہ تغرل کے فوجی مقابلہ کرنے کی بجائے انتہائی افراتفری کے عالم میں فرار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک مقدر تغرل کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس دوران کئی بار فاصلہ کم ہوا مگر تغرل ملک مقدر کی زد پر نہیں آیا۔ یہ تغرل کی بد نصیبی تھی کہ وہ تنہا بھاگ رہا تھا، مگر مقدر نے آخری کوشش کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کی مرضی کو سمجھ چکا تھا۔ اس کے جسم میں بجلیاں سی بھر گئیں، یہاں تک کہ ایک جانور نے آقا سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ملک مقدر کا گھوڑا اس وقت تغرل کے قریب پہنچا جب وہ غدار سلطنت ندی کو عبور کرنے والا تھا۔ ملک مقدر نے اس لمحے کو غنیمت سمجھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ایک زہریلا تیر تغرل کی طرف چھوڑا۔ ایسے ہوائی نشانے اکثر ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، مگر ملک مقدر کی قسمت اپنے عروج پر تھی اور تغرل بدترین گردش کا شکار تھا۔ وہ تیر جو برق رفتار گھوڑے کی پشت سے چھوڑا گیا تھا تغرل کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ تغرل نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس طرح نیچے گرا کہ اس کا آدھا جسم ندی کے کنارے پر تھا اور آدھا پانی کے اندر۔ ملک مقدر جوش جذبات میں گھوڑے سے کود پڑا اور اس نے تغرل کو کھینچ کر پانی سے باہر نکالا۔ وہ درد کی شدت سے چیخ رہا تھا۔
تم آ گئے میرے جانثار، باقی فوج کہاں ہے؟ تغرل کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ملک مقدر نے اس کی گردن سے تیر کھینچ لیا، خون کا ایک فوارہ سا ابلا اور ملک مقدر کا پیراہن رنگین ہو گیا۔ تغرل کی ایک اور دلدوز چیخ بلند ہوئی، میرے اجنبی نمک خوار، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ تغرل نے دھندلی آنکھوں سے ملک مقدر کی طرف دیکھا۔ ہمیں گھوڑے کی پشت پر ڈال کر جاج نگر لے چلو۔ ملک مقدر نے اپنی تلوار کھینچی اور تغرل پر جھک گیا۔ میں تیرا کوئی بدکار مصاحب یا نمک خوار نہیں۔ ملک مقدر کا لہجہ قہر آلود تھا۔ میں سلطان غیاث الدین بلبن کا ایک ادنا غلام ہوں ملک مقدر۔ تغرل کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، مگر پھر بھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اپنی مجبوری پر تغرل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اے شخص، میں تجھے اپنا سارا خزانہ دے سکتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور دریا کے پار جاج نگر لے چل۔ میں تیرے دامن کو سیم و زر سے بھر دوں گا۔ تجھے سلطان کیا دے گا؟ چاندی کے چند سکے اور کوئی معمولی سا منصب۔ جریان خون کے سبب تغرل کی نقاہت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی تمام تر قوت سمیٹ کر ملک مقدر کو حرص و ہوس کے جال میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تجھے کیا خبر کہ رسم اعتبار کیا ہے اور اہل وفا کا اس دنیا میں کیا مقام؟ ملک مقدر کے ہونٹ جل رہے تھے۔ تیری ہوس اقتدار نے بڑی زہریلی فصل بوئی ہے تغرل، اگر یہ بیج پھوٹنے لگے تو ایک حشر برپا ہو جائے گا۔ بنگال سے دہلی تک اہل وفا منہ چھپائے پھر رہے ہیں، ہر شخص کی آنکھوں میں اشک کے سائے لرز رہے ہیں۔ برسوں پرانے رشتے بے اعتباری کی زد پر ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ تیری نمک حرامیوں کے سبب راستوں سے وہ غبار اٹھا ہے کہ دل کے شیشے دھندلا کر رہ گئے ہیں۔ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے نہ منصب کی طلب ہے اور نہ کلاه کی ہوس۔ میں تجھے قتل کر کے سلطان کو وہ اعتبار لوٹانا چاہتا ہوں جس کی مرکز کو ضرورت ہے۔ میرا کیا ہے، میں زندہ رہوں نہ رہوں، مگر میرے بھائی تو اس قابل ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک مقدر کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور تغرل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ملک مقدر کچھ دیر تک اس جسم کو تڑپتے دیکھتا رہا جو کثرت شراب نوشی سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ بڑا عبرت ناک منظر تھا۔ صدیوں پر محیط فتوحات کے خواب دیکھنے والے حریص انسان کو ایک مختصر سے لمحے نے شکست دے دی تھی۔ اچانک ملک مقدر کے ذہن میں ایک پریشان کن خیال نے سر ابھارا۔ یہ تغرل کا علاقہ ہے، کہیں اس کے خدمتگار اپنے آقا کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں۔ اس خیال کے پیش نظر ملک مقدر نے تغرل کے سر کو ندی کے کنارے دفن کر دیا اور لاش کو کھینچتا ہوا اس جگہ تک لے گیا جہاں ندی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ چند ساعتوں کا کھیل تھا۔ ملک مقدر نے تغرل کے بے جان جسم کو بہتے ہوئے پانی کے حوالے کر دیا۔ پھر جب ایک غدار سلطنت کا غلیظ وجود اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ملک مقدر اپنے کپڑے دھونے لگا۔ وہ اپنے لباس سے تغرل کے خون کا ایک ایک داغ صاف کر دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملک مقدر کو چاروں طرف انسانی آوازوں کا شور سنائی دینے لگا، مگر وہ اطمینان سے ندی کے کنارے بیٹھا ہوا کپڑے دھوتا رہا۔ تغرل کے خدمتگار اپنے آقا کو پکار رہے تھے، آپ کہاں ہیں؟ خدمتگاروں پر بدحواسی طاری تھی۔ ان لوگوں نے ایک نظر ملک مقدر کی طرف دیکھا، مگر جب انہیں کوئی جواب نہیں ملا تو وہ ندی پار کر کے جاج نگر کی جانب چلے گئے۔